المؤمنین والمؤمنین والحمد للہ رب العالمین فی کل وقت وحین۔ جائنشین فقیہ اعظم، پیر طریقت، رہبر شریعت، عالم ابن عالم، فقیہ ابن فقیہ، شیخ ابن شیخ، حضرت صاحبزادہ محمد محب اللہ صاحب نوری دامت برکاتکم العالیہ، واجب الاحترام علماء کرام، مہمانان گرامی اور برادران ملت اسلامیہ، بزرگوں، بھائیوں اور بالخصوص نوجوانوں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد اختصار پیش نظر ہے۔ دیا گیا موضوع بڑا طویل ہے اور وقت بڑا محدود ہے۔ محفل اپنے شباب پر ہے، مستانوں کے جذبات اپنے عروج پر ہیں، ساقی بڑا سخی ہے اور جس حوض سے تقسیم کر رہا ہے اس کا منبع مدینہ منورہ میں موجود ہے اور حوض کوثر کے ساتھ جا کر سلسبیل کے ساتھ اس کے رابطے ہوتے ہیں۔ محفلوں کے اور ان میں شرکت کرنے والوں کے اپنے اپنے رنگ ہوتے ہیں، اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں۔ سبو اپنا اپنا ہے، جام اپنا اپنا، کیے جاؤ میں خارو کام اپنا اپنا۔ محفل تھی ایک تو بار بار ایک مصرع جو ہے وہ دہرایا جا رہا تھا، نہ مار نینا دے تیر، پنجابی کا مصرع تھا۔ اب سمجھنے میں کوئی محفل تھی تو بار بار وہ ریپیٹ ہو رہا تھا، نہ مار نینا دے تیر۔ تے اوتھوں ایک ایہو جہا بابا بوڑھا جڑا تواڈے سامنے کالی ٹوپی پا کے کھلوتا ہے، بابا بوڑھا ہے تے گن بڑی جوان ہے، جذبہ بڑا جوان ہے، ڈیوٹی بڑی جاندار اور شاندار ہے۔ ایسا ایک مستانہ محفل دے وچوں اٹھیا تے او مصرع جڑا پڑھیا جا رہا سی بار بار، نہ مار نینا دے تیر، انہیں نچنا شروع کر دیتا تے رقص کردیاں ہاتھ لہرا لہرا کے کہندا ہے آ مار نینا دے تیر۔ ذوق ہے نا، انہوں نے کہا پانی بھرن پنہاریاں تے رنگا رنگ کڑے، تے بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ اس فقیہ اعظم کے اندر آنے والے جو ہیں وہ مختلف ذوق لے کر آتے ہیں، اپنا اپنا جام لے کر آتے ہیں، اپنا اپنا ظرف لے کر آتے ہیں۔ یہاں بات بس اپنے ظرف کی ہوتی ہے، سمندر میں کمی کوئی نہیں، یہ آنے والے کی اپنی قسمت، اپنا مقدر، اپنا اس کا ظرف۔ وہ چھوٹا سا کوئی پیالہ لے کر آ جائے، جام لے کر آ جائے، وہ مٹکا لے کر آ جائے، وہ واٹر ٹینک لے کر آ جائے، جو مرضی لے کر آ جائے وہاں سے بھر کے جائے گا۔ اس کی اپنی ہمت، اس کا اپنا مقدر اور اس کے اپنے ظرف کی بات ہے۔ محفل اپنے جوبن پہ ہے اور اصل خطاب جو ہے وہ ابھی باقی ہے، جس کا میں بھی سننے کا اشتیاق لے کر آتا ہوں۔ حضرت فقیہ اعظم کا عرس، اب یہاں بھی کوئی جو ہیں وہ تو صرف قتلمی اور پکوڑے کھا کر ہی چلے جائیں گے، اور کچھ جو ہیں وہ اپنے نہ صرف کہ دنیا کی فلاح بلکہ آخرت کو سنوارنے کا سامان جو ہے وہ بھی لے کر چلے جائیں گے۔ آپ کو ان سادہ تمہیدی الفاظ گوش گزارنے کا مقصد یہ ہے کہ جھولیاں پھیلا کر بیٹھو اور وہ جو
جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں. اور وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ اگر تیرا دامن تنگ ہے تو وہاں سے یہاں سے وسعت دامن بھی مانگ لے وہ بھی نصیب ہو جائے گا. جھولیاں پھیلا کر بیٹھے اور اپنا اپنا مقدر جو ہے اس کے مطابق ظرف کے مطابق پینے کے انداز ہوتے ہیں اپنے اپنے. کوئی چسکیاں لے کر پیتا ہے, کوئی حوض نما چھنا جو ہے وہ ڈیگ لگا کر پیتا ہے, کوئی 2 منزلہ گلاس اٹھایا اور وہ پی گیا. یہ اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں. تو یہاں میں سمجھتا ہوں کہ صاحبزادہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کے علم میں, ان کے عمل میں, ان کے ذوق میں, ان کی انتظامی صلاحیت میں سب کے اندر برکتیں عطا فرمائے کہ یہ سارے ازواج کی تسکین کا سامان جو ہے وہ اکٹھا کرتے ہیں. اور یہ بھی کوئی معمولی صلاحیت نہیں ہے. مجھے موضوع جو دیا گیا ہے وہ بڑا حساس ہے, اس کی تفصیلات ہیں بہت ساری. حصول برکت کے لیے, حصول رہنمائی کے لیے میں نے ایک آیہ کریمہ کے الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں. موضوع مجھے دیا گیا ہے معروضی حالات میں علماء کی ذمہ داری. تقاضا یہ بنتا ہے کہ پہلے میں معروضی حالات جو ہیں ان کو ڈیفائن کروں کہ اس سے مراد کیا ہے, ان کی کچھ تفصیل بتاؤں. پھر یہ عرض کیا جائے کہ علماء سے کیا مراد ہے, علماء کن کو کہتے ہیں اور کن کو کہا جانا چاہیے. اور پھر آگے ان کی ذمہ داریاں اور ان کی رسپانسبلٹیز جو ہے وہ فکس کرنا, ذکر کرنا. وقت نہیں ہے اتنا تفصیلی, اشارات کے اوپر اکتفا کرنا چاہتا ہوں. معروضی حالات کے اندر ہم فرد سے لے کر انسانی سوسائٹی اور انسانی معاشرہ, انسان جو ہے یہ اسے کہتے ہیں یہ سوشل اینیمل ہے, یہ معاشرتی حیوان ہے. ایسے ہیں جو مل جل کر, یہ ایسے جاندار ہیں جو مل جل کر زندگی بسر کرتے ہیں. پہلے فرد ہے, ان سے پھر جب میاں بیوی اور ایک گھرانہ ایک وجود میں آتا ہے, چند گھر جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں, محلہ بنتا ہے, محلوں سے قصبہ اور دیہات اور آگے تحصیل, شہر آگے بڑھتا چلا جائے, اور پھر شہر جب اکٹھے ہو جائیں تو صوبہ اور ملک وجود میں آتا ہے. انفرادیت سے لے کر اجتماعیت تک جب ہم نظر ڈالتے ہیں, ہمارے اسلاف نے, ہمارے معلمین اخلاق نے قرآن و سنت کو بنیاد بنا کر تہذیب نفس سے لے کر تدبیر منزل اور سیاست مدن تک کے تمام مراحل کے لیے رہنمائی جو ہے وہ مہیا کر رکھی ہے. لیکن سادہ لفظوں میں دعوت فکر کے طور پر آپ کے سامنے سوال کے انداز میں ایک بات رکھنا چاہتا ہوں. آپ یہ سوچ کر مجھے بتائیں کہ عالمی سطح کے اوپر وہ مسلمان, وہ حضور کی وہ امت جس نے ساری دنیا کے اوپر حکمرانی کی تھی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام, آپ صحابہ کرام کا دور دیکھ لیں. صحابہ کرام دنیا کے جس خطے میں گئے, جس حیثیت میں گئے, اگر وہ جہاد کرتے ہوئے گئے ہیں, اگر وہ تجارت کرتے ہوئے, وہ تاجر کی حیثیت سے گئے ہیں, وہ سیاح کی حیثیت سے گئے ہیں, وہ مجاہد کی حیثیت سے گئے ہیں, وہ کسی بھی حیثیت سے گئے ہیں, جہاں جہاں کملی والے آقا کے غلاموں کے قدم پہنچے تھے, ان کے نقوش پاک و مرور زمانہ جو ہے وہ آج تک اپنی تمام سازشوں کے باوجود جو ہے وہ مٹا نہیں سکا. کملی والے آقا کے غلاموں کے نقوش پا جو ہیں وہاں موجود ہیں, وہ سب سے. آپ نے ساری دنیا کے اوپر حکمرانی کی. جیسے آج آکسفورڈ کے اندر اور امریکہ, یورپ اور برطانیہ کی یونیورسٹیوں میں ہمارے بچے جو ہیں وہ جانے کے لیے انتظام کرتے ہیں. ہمارے والدین جو ہیں وہ بھی تگ و دو کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ان کی یونیورسٹیوں میں جا کر تعلیم حاصل کریں. بغداد اور غرناطہ کی یونیورسٹیاں وہ تھیں کہ جب پورے کا پورا یورپ جو ہے وہ کیچڑ آلود تھی ان کی گلیاں, تو ان کے طالب علم جو ہیں وہ اسی طرح آپ کے بغداد اور غرناطہ کی یونیورسٹیوں کے اندر آیا کرتے تھے.
یہ اشارہ دینے کے بعد پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آج کیا بحیثیت امت اور بحیثیت ملت ہم عالمی سطح کے اوپر مسلمان جو ہیں وہ غالب ہیں یا مغلوب ہیں؟ کیا ہم وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ پوری دنیا کے اوپر زندگی بسر کر رہے ہیں، یا ہماری کسب پرسی اور بے بسی کا عالم یہ ہے کہ ایک ایک ہمارے ملک کو اور ایک ایک وطن، ایک ملک کے ممالک اسلامیہ کو دشمنان اسلام جو ہیں وہ ہڑپ کر رہے ہیں، ان کے اوپر قبضے کر رہے ہیں اور ان کو مغلوب کر رہے ہیں، اور ہم بے بسی کے تصویریں بنے ہوئے، مجسمے بنے ہوئے؟ کیا یہ حالت نہیں ہے؟ بولیے ذرا مجھے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں۔ ہم غالب ہیں یا مغلوب ہیں؟ ہم مغلوب ہیں، مغلوب ہیں۔ تو یہ معروضی حالات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موجودہ حالات جو ہیں، جو ہمارے جن سے ہمیں، جن مسائل سے ہم دوچار ہیں، جو درپیش ہیں، وہ کیا ہیں؟ اور معروضی حالات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اپنے گھر کو دیکھ لیں، اپنے وطن کو دیکھ لیں، تو صورتحال یہ ہے دوستان گرامی، پوری دنیا کے نقشے کے اوپر صرف 2 ریاستیں ایسی ہیں جو نظریاتی ریاستیں ہیں۔ نظریاتی ریاست کا مطلب کیا؟ کہ نظریہ پہلے وجود میں آیا اور اس نظریے کی بنیاد کے اوپر پھر وہ ملک جو ہے وہ بنتا ہے، وگرنہ جغرافیائی محل وقوع کی بنا پر یا نسل کی بنیاد پر یا رنگت کی بنیاد کے اوپر ملک جو ہے وہ بنتے ہیں۔ پوری دنیا کے نقشے کے اوپر صرف 2 ریاستیں ایسی ہیں جو نظریے کی بنیاد کے اوپر وجود میں آئیں، ان میں ایک ہے پاکستان اور دوسرا ہے اسرائیل۔ یہ 2 ریاستیں، نظریہ پہلے وجود میں آیا۔ اب آپ سے اور بات کو سمجھنے کے لیے، معروضی حالات کو سمجھنے کے لیے، کہ وہ ریاست جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نظریے کی بنیاد کے اوپر رمضان المبارک کی 27 تاریخ، وہ شب مبارکہ جس شب کے اندر اللہ نے کائنات کو قرآن عطا کیا تھا، لوح محفوظ سے دنیاوی آسمان کے اوپر پورا قرآن اتارا تھا، اس رات کے اندر بر صغیر کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پاکستان عطا کیا۔ اور وہ ایک اشارہ تھا کہ اے مسلمانوں، تم نے درخواستیں کی، تم نے جد و جہد کی، تم نے میرے حبیب کے واسطے جو ہے وہ ڈال کر دعائیں کی، التجائیں کی، مناجاتیں کی، تمہارے مشائخ اور علماء حق جو تھے انہوں نے جد و جہد کی، قائد اعظم کی قیادت کے اندر نظریہ پاکستان کے علامہ اقبال کی فکر جو ہے اس کو آگے پروان چڑھایا، تم نے یہ ساری جد و جہد کی، میں نے تمہاری دعائیں، التجائیں، تمہارے نعرے وہ قبول کیے، اور شرف قبولیت عطا فرماتے ہوئے جس رات کو کائنات کو قرآن عطا کیا تھا، اسی رات کو بر صغیر کے مسلمانوں کو میں نے پاکستان عطا ہوگا۔ اس کے بعد آج آپ آ جائیں، وہ پاکستان جو اللہ کے فضل و کرم سے پھر یاد کریں، وہ 28 مئی 1999، اب میں مختلف سمتوں میں ایک ایک اشارہ دے رہا ہوں۔ 1999 28 مئی، امریکہ کا صدر جو ہے وہ وقت کے وزیر اعظم کو جب اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان عبد القدیر خان محسن ملت اور محسن پاکستان کی قیادت کے اندر پاکستان کے سائنسدانوں نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ ایٹمی توانائی کی پوری صلاحیت حاصل کر لی اور وہ دھماکہ کرنے والے ہیں۔ اور اسے آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے انڈیا 5 دھماکے کر چکا تھا، اور وہ امریکی صدر جو ہے اس نے بار بار ٹیلی فون کیے، وقت کے وزیر اعظم کو کہا کہ یہ مت کرنا، اور دونوں طرح کے حربے استعمال کیے، تخویف اور تحریض، لالچ بھی دیا کہ ہم تمہیں $5 ارب جو ہے وہ یکمشت پہلی قسط کے طور پر دیں گے، اور کہا کہ اگر تم نے یہ غلطی کی تو یہ سینکشنز، یہ پابندیاں جو ہیں وہ تمہارے اوپر، قوم اور ملک کے اوپر لگا دی جائیں گی۔ کیا کیا؟ اللہ کی ذات